ابن صفی ایک عظیم ناول نگار، تحریر محمد احسن تقویم۔ تمہید تھوڑی طویل ہے، امید ہے آپ بور نہیں ہوں گے۔ میں نے کتابیں پڑھنے کا آغاز سب سے پہلے ٹارزن، عمر و عیار وغیرہ کے ناول سے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بچوں کے رسالے، تعلیم و تربیت، آنکھ مچولی، نو نہال، ٹوٹ بٹوٹ، بچوں کی دنیا وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اشتیاق احمد کے ناول، اور پھر ڈائجسٹ، اور آخر میں ابن صفی کے ناول پڑھے جو ابھی تک پڑھتا ہوں۔ ابن صفی سے متعارف مجھے اشتیاق احمد مرحوم نے کروایا تھا۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ انہوں نے جاسوسی ناول ابن صفی سے متاثر ہو کر لکھے تھے۔ ویسے میرے ذاتی خیال میں ابن صفی کے بعد سری ادب میں جو کمال اللہ نے اشتیاق احمد کو دیا، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جس طرح بچوں کے لیے اعلیٰ پائے کا ادب لکھا، یہ سب نہایت خاصے کی چیز ہے۔ میرا ایک بچپن کا دوست تھا، پشاور میں کریم پورہ بازار کے قریب اس کی خالہ کا گھر تھا۔ کریم پورہ کے پاس پرانی کتابوں کی ایک مارکیٹ ہے، چہلا گلی کہا جاتا ہے۔ وہ جب بھی خالہ کے گھر جاتا تو میں اسے جمع کیے ہوئے پیسے دیتا کہ میرے لیے رسالے اور ناول لے آؤ۔ وہ بھی ناول کا شوقین تھا۔ یہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، جب ہمیں جیب خرچ 5 یا 10 روپے ملا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جبکہ جیب میں پیسے بہت کم ہوتے تھے۔ صحیح معنوں میں میں پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کر کے ناول منگوایا کرتا تھا، اور جب وہ بہت جلد ختم ہو جاتے تو بہت کوفت ہوا کرتی۔ ہائے کیا دور تھا وہ بھی۔ خیر، ایک دن اسی طرح ناول کے فاقوں کے دور میں وہ اپنے خالو کے گھر سے کچھ ڈائجسٹ اور کچھ نئے ناول لایا، اور مجھے بتایا کہ یہ عمران سیریز کے ناول ہیں اور ان کو پڑھ کر تم پاگل ہو جاؤ گے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ بھی اشتیاق احمد کے ناول کی طرح جاسوسی ناول ہیں؟ اس نے بتایا کہ نہیں، یہ نہ صرف جاسوسی ناول ہیں بلکہ ایکشن ناول بھی ہیں، اور یہ مظہر کلیم کے لکھے ہوئے ہیں۔ مظہر کلیم سے میری شناسائی بچوں کے ناول مثلاً ٹارزن، عمر و عیار وغیرہ کے حوالے سے تھی۔ پھر جب میں نے یہ ناول پڑھے تو علی عمران صاحب ہمارے پسندیدہ کردار بن گئے۔ جب میں کچھ بڑا ہو گیا اور خود بازار تک جانے کے قابل ہو گیا تو ایک دن میں نے بازار سے ابن صفی کا ناول خریدا۔ جو سب سے پہلا ناول پڑھا اس کا نام تھا لاشوں کا بازار۔ ابن صفی کے پہلے ہی ناول نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت اعلیٰ پائے کا سری ادب ہے۔ اصل میں جب ہم بہت زیادہ ناول پڑھنے لگتے ہیں اور ہمارا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے تو ہمارا ٹیسٹ اور معیار بھی اسی طرح بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھے خاصے ناول ہمیں بچکانا لگنے لگتے ہیں۔ اسی قسم کے دور میں جب ہمیں تقریباً سارے ہی ناول واہیات لگنے لگے تھے، ابن صفی سے تعارف ہوا اور ابن صفی کے ناول جمع کرنے شروع کر دیے۔ جب ابن صفی کا ناول گیت اور خون پڑھا تب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ابن صفی کے ناول جاسوسی ناول سے بھی بڑھ کر بہت آگے کی چیز ہیں۔ اس زمانے میں کافی ناول جمع کیے، جتنے بھی میسر ہو سکے۔ ایک بابا کوہاٹی دروازے کے پاس اتوار بازار میں پرانی کتابوں کا اسٹال لگایا کرتا تھا، اس سے لاہور سے کچھ پرانے ناول بھی منگوائے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ بہت سے نئے افق ڈائجسٹ مل گئے، جس کے آخری صفحات پر ابن صفی کی عمران سیریز کا ناول ہوا کرتا تھا۔ وہ پوری بوری بھر کر گھر لایا تھا، جس پر بہت جھاڑ بھی پڑی تھی گھر میں۔ پھر انٹرنیٹ سے ابن صفی کے سارے جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کے ناول ڈاؤن لوڈ کر لیے، اور آج کل وہی زیر مطالعہ ہیں۔ ابھی میں عمران سیریز کی کنگ چاند سیریز پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے پاس کتابی شکل میں بھی موجود ہے اور تقریباً 4 سال بعد تیسری مرتبہ پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ میں آفس لوکل گاڑی میں جاتا ہوں تو جب گاڑی روانہ ہوتی ہے تو میں موبائل پر ناول کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اسی طرح واپسی پر بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے میں نے سارے ناول متفرق پڑھے تھے، جن میں سے درمیان میں سے کئی ناول نہیں پڑھے تھے۔ اب ترتیب سے سارے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جاسوسی دنیا کے بہت تھوڑے ناول پڑھے ہیں، اور عمران سیریز کے سارے ناول پڑھ کر ارادہ ہے کہ جاسوسی دنیا کو اثر نو پڑھنا شروع کروں گا۔ ان سارے ناولوں میں جو ہمبک دی گریٹ سیریز تھی، اس نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ میں نے ہمبک کے کردار کے بارے میں ایک ادھورا مضمون لکھ رکھا ہے، کبھی فرصت ملی تو پورا لکھ کر آپ خواتین و حضرات کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابن صفی کے سب سے
ابن صفی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہیں سری ادب کا شعور ہے۔ وہ ایک نیچرل جاسوسی ناول نگار تھے۔ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے ناول کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر ناول دوسرے ناول سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے بہت زیادہ مصنفین کے ناول پڑھے ہیں، لیکن کچھ تھوڑے بہت پڑھے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت شوق ہوا تھا تو پشاور کی آرکائیو لائبریری سے سر آرتھر کونن ڈائل کے شرلاک ہومز کے بھی کچھ ناول پڑھے تھے، لیکن ابن صفی کے ناول میں جو سچویشنز ہوتی ہیں اور پھر جو مکالمے ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی جاسوسی ناول میں ہونے چاہیے۔ خصوصاً جب تھوڑے بہت انگریزی ناول اور ان کے تراجم پڑھے ہوں تو یہ اندازہ اچھی طرح ہو گیا کہ ابن صفی کے ناول عالمی پائے کے ہیں۔ ایک بات جو مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ابن صفی کے ناول میں ایک خاص قسم کی رومانویت پائی جاتی ہے۔ مجھے ان کے کرداروں میں ایک خاص رومان ملتا ہے، ان کے مکالموں میں بھی ایک خاص قسم کی رومانوی کیفیت محسوس ہوتی ہے جس میں پڑھنے والا انسان جکڑا جاتا ہے۔ ایسا یوں بھی ابن صفی بہت آسانی سے کر لیتے ہیں کہ ان کو شاعری میں بھی کمال حاصل ہے، اور وہ بہت چھوٹے جملوں میں بہت اعلیٰ پائے کی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ انسان پر ایک خاص کیفیت ڈالتی ہے، جیسے کسی نے نثر میں شعر کہہ ڈالا ہو۔ اس کی مثال تو بہت سے ناول ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ پھر گیت اور خون کا نام لوں گا۔ آپ ذرا نام پر غور کریں، نام ہی کس قدر شاعرانہ ہے۔ آپ سب سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ابن صفی کا یہ فیس بک گروپ دی گریٹ ابن صفی فین کلب میرے لیے نہایت اہم ہے۔ اصل میں ہم خیال لوگوں سے ملنا یوں بھی اچھا لگتا ہے، اسے بدقسمتی کہیے یا ادب سے تغافل۔ ہمارے حلقہ احباب اور گرد و پیش میں ایسے لوگ بہت کم ملے جو ادب سے شغف رکھتے ہوں اور بالخصوص ابن صفی کو بھی پڑھتے ہوں۔ ایسے میں جب فیس بک پر اتنے اچھے اور باذوق احباب مل جائیں تو میرے لیے تو کسی دوستی کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں ابن صفی کا فین ہوں۔ اس حوالے سے جو لوگ بھی میرے دوست بنے ان میں سب سے اچھے اور بہترین دوستوں کی فہرست میں وہی لوگ سر فہرست رہے جو ابن صفی کی ناول نگاری سے متاثر تھے۔